अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुशीर रॉन डर्मट से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ व सतह के बहरान और इस मामले पर मुस्तक़बिल में अमेरिकी इक़दामात पर तबादला ख़्याल। एक्सक्यूज़ न्यूज़ पोर्टल ने मीटिंग मालूमात रखने वाले 2 इजरायली अफसरान और 2 अमेरिकी एहलकारों का हवाला देते हुए आज मंगल को ये इत्तला दी। नेतन्याहू को पैगामात पहुँचाने और गाज़ा, लेबनान और ईरान में इजरायली प्रोजेक्टों के बारे में नौमुंतखब सदर को ब्रीफिंग पेश करने के लिए डर्मट ने ट्रंप से इनकी फ्लोरिडा की रिहाइशगाह मार-ए-लागो में मुलाकात की। एक अमेरिकी एहलकार ने पोर्टल को बताया कि इजरायली जिन चीज़ों को ट्रंप के साथ हल करना चाहते हैं वो ये है कि वो कौन से उमूर हैं जिनका तस्फिया वो 20 जनवरी से पहले देखना चाहते हैं और वो कौन से मामलात हैं जिनके लिए इजरायली इनका इंतज़ार करें। मुबैना तौर पर इजरायली फरीक मुतअद्दिद उमूर पर ट्रंप की राय चाहते हैं, जिसमें गाज़ा के लिए जंग के बाद के मंसूबे, इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी और इजराइल सऊदी ताल्लुकात को मामूल पर लाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जो बाइडन इंतजामिया को मुलाकात के बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया। ट्रंप जो 2016 के इंतखाबात के बाद पहले ही अमेरिकी सदर रह चुके हैं, 5 नवंबर को हुए सदारती इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। वो 19वीं सदी के पहले अमेरिकी सियासतदान हैं जो 4 साल के वक्फे के बाद व्हाइट हाउस वापस आए हैं। वोटों की गिनती में शामिल तमाम बड़े मीडिया इदारों बशमूल एसोसिएटेड प्रेस, फॉक्स न्यूज़, CNN, NBC, ABC और CBS ने ट्रंप की जीत का ऐलान किया था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने हामियों से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वो शिकस्त तस्लीम कर लेंगी, जबकि मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप से बात की और इन मुबारकबाद पेश की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद करेंगे। दूसरी जानिब रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक वाल्टर को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब कर लिया है। मार्को रूबियो की नामजदगी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अफराद का हवाला देते हुए लिखा है कि यह फैसला हतमी नहीं है, ताहम ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो से बात की है। अमेरिकी सिफारतकार के तौर पर मार्को रूबियो का नाम गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसिल नुमाया रहा है। इस सवाल के जवाब में कि क्या वो काबीना के किसी सीनियर पोजीशन के लिए मुंतखब हो गए हैं, मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता हफ्ते CNN को बताया कि मैं हमेशा इस मुल्क की खिदमत करने में दिलचस्पी रखता हूँ। एक आज़ाद इजरायली मीडिया एजेंसी लोकल कॉल के एडिटर ऑर्ली नोए का कहना है कि हॉलैंड के दारकूमत में गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली फुटबॉल के हामियों की पुरतशद्दुद झड़पों के बाद से पूरे इजरायली मीडिया ने इस वाक़े को यहूद मुखालिफ वहशियाना कत्लेआम करार दिया है। इसने अल जज़ीरा को बताया कि क़ारीन को यह तासुर दिया गया कि इजरायली फुटबॉल शायकीन के एक मासूम ग्रुप पर वहशियाना हमला किया गया। वो अपनी जानों के खौफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छुपे हुए थे। हम ऐसी जगह कैसे पहुंच सकते हैं जहां इजरायलियों का एक ग्रुप यूरोप के किसी एक बड़े शहर के बारे में मार्च करने और नस्लकुशी के नफरत अंगेज गीत गाने में इतना आरामदाह और पुरएतमाद महसूस करता है, जबकि इनके मुल्क की तरफ से हकीकी नस्लकुशी की जा रही है। नोए ने मजीद कहा कि इजरायलियों की तरफ से एक नाकाबिल यकीन हद तक लाताल्लुकी है, जो ये नहीं देखते कि बाकी दुनिया क्या देख रही है, बशमुल गाज़ा में जारी नस्लकुशी। 1 साल से ज़्यादा अरसे से इजरायली मीडिया और इजरायली क़यादत की तरफ से इजरायलियों को मुसलसिल ये तासुर दिया जा रहा है कि हम वाहिद शिकार हैं, हम ही हमले की जद में हैं, हम बेगुनाह हैं, ये नाकाबिल यकीन है। इसने नतीजा अक्स किया। गाज़ा में पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल तसव्वुर था। बड़े पैमाने पर कत्ल और जबरी नकल मकानी हो रही है। बैत हनून में इलाका 1 माह से ज़्यादा अरसे से मुहासरे में है। तकरीबन 40 दिन से ख़ानदानों को स्कूलों और घरों में बेघर कर दिया गया, जिन पर बमबारी नहीं हुई। वो इन तमाम हफ्तों में बगैर किसी खुराक के जिंदा रहे। इजरायली फोर्सेस ने आज आधी रात को बैतुल अहिया और पनागाहों के आसपास के इलाकों पर बमबारी और गोलाबारी शुरू की, लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। कोवाट काप्टरों और ज़मीन पर इजरायली मौजूदगी के साथ आज उन्होंने लोगों को पनागाहें छोड़कर जुनूब की तरफ जाने पर मजबूर किया। दरमियानी इलाके में फ़लस्तीनियों का एक ग्रुप UNRWA क्लिनिक के बिल्कुल करीब था। इजरायली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। गुज़िश्ता रात फ़लस्तीनियों का एक ग्रुप उस वक्त मारा गया जब वो एक कैफ़े में बैठे हुए थे। ये कोई हकीकी कैफ़े नहीं है, बस एक ऐसी जगह है जहाँ एक शख्स ने खैमा बनाया, कुछ कुर्सियाँ लगाई और फ़लस्तीनियों को गर्म मशरूबात पेश कर रहे थे। इन्हें अलमवासी में भी निशाना बनाया गया, वो जो एक महफूज इंसानी जोन के तौर पर जाना जाता है। एक इजरायली फिदाई हमले ने वसती गाज़ा में देर अल-बला शहर के मगरबी हिस्से में अल नूर मस्जिद के करीब एक पुरहुजूम इलाके को निशाना बनाया, जिसमें ज़मीन पर मौजूद टीम के मुताबिक कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि कम से कम 10 शदीद जख्मियों को अमेरिकी फील्ड अस्पताल ने मौसूल किया। ताज़ा तरीन हलाकतों के बाद सुबह से गाज़ा की पट्टी पर किए गए इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद 25 हो गई है।
1970 کی دہائی میں امریکہ کے جاسوس سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر برطانوی عراقی آثار قدیمہ کی ٹیم کو 7ویں صدی کی تاریخی جنگ کے مقام تک لے گئی، جو پورے خطے میں اسلام کے پھیلاؤ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ خبررساں ایجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق القادسیہ کی جنگ میسوپوٹیمیا، جس کا موجودہ نام عراق ہے، اس میں سن 630 عیسوی میں عرب مسلمانوں اور ساسانی فارسی خاندان کی فوج کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں عرب فوج غالب آ گئی تھی، جس نے فارس، جو اب ایران کہلاتا ہے، اس میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ برطانیہ کی ڈرہم یونیورسٹی اور القادسیہ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک مشترکہ ٹیم نے درب زبیدہ کی نقشہ سازی کرتے ہوئے دیکھا کہ عراق کے جنوبی صوبہ نجف میں کوفہ سے تقریباً 30 کلومیٹر یعنی 20 میل جنوب میں ایک جگہ تاریخی مواد میں بیان کردہ القادسیہ جنگ کے مقام سے ملتی جلتی تھی۔ ڈرہم یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کے ریموٹ سینسنگ کے ماہر ولیم ڈیڈمین نے کہا ہے کہ سرد جنگ کے دور کی سیٹلائٹ تصاویر مشرق و سطح میں کام کرنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین کی طرف سے عام طور پر استعمال ہونے والے ٹولز ہیں، کیونکہ پرانی تصاویر اکثر ایسے نقشے کو ظاہر کرتی ہے جو تباہ یا تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق و سطح نے گزشتہ 50 سالوں میں زرعی اور شہری ترقی کی ہے۔ القادسیہ کے مقام پر کچھ امتیازی خصوصیات جیسے ایک مخصوص خندق 1970 کی دہائی کی تصاویر میں زیادہ قدیم اور واضح ہیں۔ سعودی عرب نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے حدود حتیم میں نوافل کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق اب حتیم میں خواتین کے لیے نوافل ادا کرنے کا وقت رات 8 بجے سے صبح 2 بجے تک ہوگا، جبکہ مرد حضرات صبح 8 بجے سے 11 بجے تک نوافل ادا کر سکیں گے۔ انتظامیہ نے وضاحت پیش کی ہے کہ زائرین کو حتیم میں داخلہ مغربی دروازے سے دیا جائے گا اور ہر زائر کو 10 منٹ کا وقت ملے گا۔ اس فیصلے کا مقصد رش کو کنٹرول میں رکھنا اور زائرین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ مزید حرمین شریفین کی انتظامیہ نے زائرین کے سامان کی حفاظت کے لیے لاکرز پروگرام کا نیا منصوبہ متعارف کروانے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ حرمین اتھارٹی کے مطابق اس منصوبے کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے زائرین کو بہترین سہولت فراہم کرنا ہے۔ لاکرز پروگرام سے زائرین کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنا سامان محفوظ طریقے سے رکھ کر اطمینان سے مسجد حرم یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادات میں مشغول ہو سکیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ریاض میں غیر معمولی عرب اور اسلامی سربراہ اجلاس کا انعقاد اس کے شرکاء کی غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جنگوں کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی مخلصانہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آج منگل کو وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سربراہ اجلاس کی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعادہ کیا کہ کس طرح عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں نے اسرائیلی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے اور انسانی امداد کی ترسیل پر پابندیوں کو کم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ سربراہ اجلاس 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، جو کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے واحد آپشن ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ شریک ممالک جنگ بندی کے حصول اور تنازع کی توسیع کو محدود کرنے اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے لاحق بڑھتے ہوئے خطرے کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں گے۔ سعودی عرب کے قاسم کے گورنر شہزادہ فیصل بن مشال نے حال ہی میں 2024 کے آخر تک خطے میں 10 لاکھ درخت لگانے کا اقدام شروع کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ اس کوشش کا مقصد پائیدار ماحولیاتی ترقی کی حمایت کرنا اور خطے میں سبز جگہوں کو بڑھانا ہے۔ وریدے کے قاسم نیشنل پارک میں شروع کیے گئے اس اقدام میں سرکاری ایجنسیوں اور غیر منافع بخش شعبے کے ساتھ تعاون شامل ہیں۔ یہ سعودی گرین انیشیٹو اور ویژن 2030 کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینے اور پودوں کے احاطے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ شہزادہ فیصل نے اس اقدام کی حمایت کرنے پر وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن کو بھی قومی پارکوں میں پودوں کی بحالی میں اس کے کردار کو تسلیم کیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد آذربائیجان روانہ ہو گئے۔ صدر ترکی اردوغان باکو میں 29ویں ماحولیاتی سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے اور 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات میں ممالک کے باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ غزہ اور لبنان کی تازہ صورتحال سمیت گلوبل اور علاقائی حالات پر بات چیت کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں طویل فاصلے کے صحرائی سفر کی تاریخ کو ظاہر کرنے والے ایک پروگرام کو زائرین نے عرب کی تاریخ کے ایک اہم حصے کو اجاگر کرنے کے لیے سراہا ہے۔ القافلہ یعنی قافلے کے لیے عربی تقریب کا انعقاد حرہ کلچرل ڈسٹرکٹ میں کیا گیا اور اس میں علاقے کی تاریخی گہرائی اور لوک ورثے کو ظاہر کرنے والی لائیو پرفارمنس شامل ہیں۔ اس نے پوری سعودی تاریخ میں قافلوں کے استعمال پر روشنی ڈالی۔ سفر کا طریقہ کبھی بین الملکی نقل و حمل اور تجارت کے لیے بہت اہم تھا، جو خطرات اور سخت موسموں سے حفاظت اور تحفظ فراہم کرنا تھا۔
خزان کی تعطیلات کے سلسلے میں ایک حصہ اس تقریب نے عرب کی تاریخ میں اونٹوں کی قومی اہمیت کا خاکہ بھی پیش کیا۔ اونٹ دولت، سخاوت اور طاقت کی علامت ہے جو صحرائی علاقوں میں عربوں کی لچک کی نمائندگی کرتے ہوئے روزمرہ معاشی اور سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج باکو میں سلطنت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ، بیلاروس جمہوریہ کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو اور جمہوریہ البانیہ کے وزیر اعظم ایکسلینسی ایڈی راما کے اعزاز میں ایک خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب آذربائیجان کے ورکنگ وزٹ کے موقع پر ہوئی جہاں وہ COP 29 موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ عشائیہ کے دوران شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور مہمانوں نے خوشگوار گفتگو کی جو متحدہ عرب امارات اور ان کے متعلقہ ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے باہمی فائدہ اور ترقی کے لیے ان تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا اور بین الاقوامی موسمیاتی کارروائی کو فروغ دینے میں آذربائیجان میں 11 سے 22 نومبر تک منعقد ہوئے COP 29 موسمیاتی کانفرنس کے اہم کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اقوام متحدہ مائن ایکشن سروس یعنی UNMAS کے پروگرام مینجمنٹ اینڈ سپورٹ سیکشن کے سربراہ ٹیکوٹو کوبو نے کہا ہے کہ غزہ میں غیر پھٹنے والے بارودی مواد کی باقیات طویل مدتی خطرہ ہے جو مستقبل کی سرگرمیوں، تعمیر نو اور پٹی میں بحالی میں رکاوٹ پیش آ سکتے ہیں، جس کے لیے موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد فوری رد عمل کی ضرورت ہے۔ بیانات میں کوبو نے پٹی میں بارودی سرنگوں اور غیر پھٹنے والے بارودی مواد کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ مائن ایکشن سروس نے 379 دھماکہ خیز مواد کے خطرات کا جائزہ لیا اور غزہ میں 271 انسانی امداد کے قافلوں کے ساتھ گئے جہاں اس کی ٹیموں نے غیر پھٹنے والے گولوں اور راکٹوں کے دھماکہ خیز مواد کے واقعات کا مشاہدہ کیا۔ خطرے کے جائزے اور تعلیم کی کوششوں کے باوجود سیکیورٹی حالات کی وجہ سے فی الحال بارودی مواد کو ٹھکانے لگانا ناممکن ہے۔ کوششیں یونیسیف اور مقامی شراکت داروں جیسے تنظیموں کی حمایت سے گولہ بارود کے خطرات کے بارے میں آگہی بڑھانے اور شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے نشانات لگانے پر مرکوز ہیں۔